ایک اور دعویٰ جو آن لائن سسٹم نے ختم کیا، جس رویے کو ختم کیا، وہ ایک سوچ تھی کہ جو شخص ڈگری حاصل نہیں کر سکا وہ سکسیسفل کیریئر نہیں بنا سکتا۔ السلام علیکم، میرا نام حارث ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایگزام ٹو ایکسپرٹ۔ کووڈ-19 کے بعد جو پینڈیمک آیا، اس نے لوگوں کو اپنے گھروں میں جہاں قید کر دیا، وہیں نظام زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ایک متبادل نظام جو اڈاپٹ کیا گیا وہ آن لائن سسٹم تھا۔ لوگوں کی ترجیحات جو ہے وہ فزیکل چیزوں سے بدل کے آن لائن کی طرف رخ کر گئیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو جو شاپنگ کا مرحلہ ہے، خریدنے کا مرحلہ ہے، وہ آن لائن شروع ہوا، اور جہاں وہاں ڈیمانڈ بڑھی وہیں سیلنگ کا مرحلہ وہاں شروع ہوا، تو آن لائن بزنس کا پورا ایک نیا ٹرم بن گئی۔ پھر اسی طریقے سے فزیکل بزنسز کو لوگوں نے روایتی طریقے سے پروموٹ کرنے کے بجائے اور مارکیٹ کرنے کے بجائے آن لائن طریقوں سے مارکیٹ کرنا شروع کر دیا، سوشل میڈیا کی اس پوری لہر کے نتیجے میں۔ تو جہاں مختلف نظام زندگی جو ہے وہ فزیکل سے اپروچ بدل کے آن لائن کی طرف موو کرنے لگ گئے، وہیں پہ ایجوکیشن سسٹم بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور اسی ایجوکیشن سسٹم کے ایک متبادل لوگوں کی اپروچ بنی۔ لوگ اپنے گھروں میں رہ کے نئی سکلز سیکھنے لگے، نئی چیزیں دیکھنے لگے، نئے نئے ٹیچرز سے، نئے نئے استاد سے ان کا واسطہ پڑا، اور انہیں احساس ہوا کہ اس دنیا کے اندر دیکھنے کو اور سیکھنے کو اور سمجھنے کو بہت کچھ ہے کہ جو شاید ایک کلاس روم کے اندر ہمیں میسر نہیں آ سکتا۔ اور ایک پوری ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ جو یہ ظاہر کرنے لگی کہ شاید کلاس روم کا پورا جو ہمارا ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اب تبدیل ہونے والا ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ کلاس روم اور یہ یونیورسٹیز اور یہ کالجز جو ڈگریز بیسڈ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ شاید باقی نہ رہیں، اور آن لائن سسٹم جو ہے، آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو جو ہے اپنی گرفت میں لے لے۔ آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، بہت زیادہ فیمس ہوئی۔ ایک بلیک مین ہے جو ایک کلاس روم کے اندر پوری ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ 200 سال سے جو ہے وہ جو ٹیلی فون ہے وہ تبدیل کتنا زیادہ ہو گیا، 200 سال میں گاڑیاں کتنی تبدیل ہو گئی، اور دیگر آسائش زندگی کتنی زیادہ تبدیل ہو گئیں، لیکن ہمارا جو کلاس روم ہے، کلاس روم ویسے کا ویسا ہی ہے، وہ اسی طریقے سے کرسیاں ہیں اور ویسے ہی بورڈز ہیں۔ وہ پہلے بلیک بورڈ تھے، وہ وائٹ بورڈ سے تبدیل ہو گئے، لیکن مجموعی طور پہ جو ہمارا ایجوکیشنل سٹائل ہے وہ چینج نہیں ہوا۔ تو کیا واقعی اس کی ڈیبیٹ ٹھیک تھی؟ کیا واقعی یہ کوشچن موجود ہے؟ کیا فزیکل ایجوکیشن کو خطرات، اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے؟ کیا آن لائن سسٹم اس کو اوور رول کر دے گا؟ تو آئیے اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے اور میرے ساتھ ان کوسچنز کے آنسر تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم ڈفرینٹ ریسرچز اینڈ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں گے کہ جو ہمیں بتائیں گے کہ آن لائن سسٹم کی کیا حیثیت ہے، ہمارے کرنٹ فزیکل ایجوکیشن سسٹم کے کیا مسائل ہیں اور کیسے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یا کیا وہ بہتر کیے جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اور وہ کیپیٹلائزڈ ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ اپنی ایفیشنسی کے اندر فزیکل ایجوکیشن سسٹم کتنا باقی رہ گیا ہے، اور آن لائن سسٹم نے کس گیپ کو فل کیا ہے، اور کیا چیز ہے جو آن لائن سسٹم فل نہیں کر سکتا، جو پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح کے کچھ کوسچنز دیکھیں گے۔ تو جہاں کلاس روم کی میں بات کروں، ہمارے روایتی ایجوکیشنل سسٹم کی، فزیکل ایجوکیشن سسٹم کی، تو سب سے بڑا جو اعتراض اس کے اوپر اٹھایا جاتا ہے، اور جو میری اپنی بھی ایک عرصے تک یہ رائے رہی اور ابھی بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارا روایتی سسٹم ہماری جو کیریئر بلڈنگ ہے وہ بہت لیٹ کر دیتا ہے۔ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 22 سال تک، 23 سال تک، جب تک وہ گریجویٹ نہیں ہوتا، وہ خود کو کسی ذمہ داری کا اہل نہیں سمجھتا، اور وہ اپنی نظام زندگی کی کسی ذمہ داری کو اٹھاتا نہیں، اور وہ ویٹ کرتا رہتا ہے اس چیز کو کہ وہ گریجویٹ ہو، پھر اس کے بعد وہ نوکری تلاش کرے، اس کے بعد اس کو ریلیونٹ جاب ملے، اور اس کے بعد وہ اپنے کیریئر بلڈ کرے، اور اس کے بعد اپنی لائف کو پرسو کرے۔ تو ایک بہت ہی لیٹ پروسیس ہے جو ہمارے کرنٹ ایجوکیشنل سسٹم نے پرووائڈ کیا، اور ایک کاؤنٹر پرابلم یہ کریٹ ہوئی کہ انڈسٹریز کے نہ ہونے کی وجہ سے، صنعتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو مطلوبہ جابس تھیں وہ اتنی زیادہ ویکنسیز کریٹ ہوئی نہیں، جس نے لوگوں کے اندر بے روزگاری اور ان امپلائمنٹ کا ایک پورا فیکٹر کریٹ کیا، اور لوگوں کے اندر ایک متبادل جو سوچ بنی وہ آن لائن سسٹم کی سوچ بنی، آن لائن سکلز ڈیولپمنٹ کی سوچ بنی، اور اسی کے ساتھ ایک پورا نیا پرابلم کریٹ ہوا۔ ایک اور جو چیزوں کو لوگوں کو احساس ہونے لگا وہ یہ احساس تھا کہ کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر شاید اس طریقے سے بہت زیادہ لوگوں کو ڈیل نہیں کر سکتا اور پڑھا نہیں سکتا۔
لیکن آن لائن ہم کہیں پہ بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی بھی حصے کے کسی اچھے ٹیچر کی اگر ویڈیوز موجود ہیں، اس کے آرٹیکلز موجود ہیں، پیپر موجود ہیں، تو ان تک اپروچ کیا جا سکتا ہے. تو آن لائن لرننگ کا رجحان بڑھ رہا تھا، اور یہ چیز جو ہے جس کو جو ہے وہ فزیکل کلاس روم کاپ اپ نہیں کر پا رہا تھا. اور پھر ایک اور چیز کہ کاسٹ بہت زیادہ لینی رہی تھی، کہ پورا جو تقریباً 16 سال منیمم 16 ایئرس کا ایجوکیشن کا پیریڈ ہے، وہ ایک بہت بڑی کاسٹ کرتا ہے. کہ اگر آپ سٹارٹ میں پرائیویٹ اداروں میں پڑھ رہے ہیں یا ایون گورنمنٹ میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا یونیفارم ہے، بکس ہیں، کاپیز ہیں، اور اس کے بعد کالجز اور یونیورسٹیز کی جو ایک بہت بڑی فیس ہیں. تو ایک بہت کاسٹلی سسٹم ہے جس کا بعد میں شاید جو ہے وہ یوں کہیں کہ رسک ٹو ریوارڈ اتنا زیادہ نہ ہو کہ جتنا ٹائم اس چیز کے لیے لگایا گیا ہے. تو ان چیزوں نے لوگوں کو کلاس روم سے، فزیکل ایجوکیشن سے بدل کیا. وہیں آن لائن ٹیچنگ کے اندر جو لوگوں کو یہ چیز ملی کہ وہ ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پرسو کر سکتے تھے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کسی بھی کیپیبل ٹیچر کو، اچھے ٹیچر کو جس سے سیکھنے کو ملتا ہو، اس کو پرسو کر سکتے تھے. سیلف پیس لرننگ کر سکتے تھے، اپنی دوسری مصروفیات کو اس کے ساتھ بیلنس کر سکتے تھے اور اپنے آپ کو بنا سکتے تھے. اسی طریقے سے ایک پوری ای لرننگ مارکیٹ کریٹ ہوئی. اور ایک اور چیز جو آن لائن لرننگ کے اندر لوگوں کو امید نظر آئی، جو ہوپ نظر آئی، وہ ایکسپونینشیل گروتھ کی ہوپ تھی. کہ جس فیلڈ کے اندر وہ ورک کریں گے، محنت کریں گے، اس کے نتیجے میں وہ نہ صرف اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر لیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ آسائش زندگی کو بھی حاصل کر لیں گے، اور اپنی ضروری زندگی کے علاوہ اپنی پرآسائش زندگی، کمفرٹیبل لائف کو جو ہے وہ خود کو بھی گزار سکیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دے سکیں گے. تو پورا ایک رجحان اس کے مقابلے میں آن لائن سسٹم کی طرف کریٹ ہوا. لیکن اسی طرف دیکھیں تو آن لائن سسٹم نے کچھ کونز بھی ہیں. آن لائن سسٹم لیب بیسڈ چیزیں نہیں پڑھا سکتا، فزیکل اور سپورٹس کی چیزیں نہیں سکھا سکتا، میڈیکل چیزیں، میڈیکل شعبہ جات کو، میڈیکل فیلڈز کو جو ہے وہ آن لائن سسٹم نہیں پڑھا سکتا. اس کے لیے آپ کی فزیکل پریزنس اتنی ہی ضروری ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے آن لائن فیلڈ کا. اسی طریقے سے آن لائن لرننگ نے جہاں میس پاپولیشن کو ریچ کیا ہے، وہیں میس لرننگ ان کی سٹل ڈاؤن رہی ہے. ریسرچ گیٹ کا آرٹیکل کے مطابق کہ ٹوٹل 7 to 10% لوگ ہیں جو اپنے کسی بھی سکلز یا لرننگ کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سکسیسفل کیریئر کے اندر تبدیل کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اونلی 7 to 10. تو ایک بڑی پرسنٹیج ہے جو سٹل آن لائن لرننگ کی طرف متوجہ تو ہوتی ہے، کورسز میں داخلہ تو رہتی ہے، ان کو سٹارٹ تو کرتی ہے، بٹ ان کو کمپلیٹ نہیں کر پاتی. تو چیک اینڈ بیلنس کا کوئی ہی افیکٹو سسٹم سٹل کریٹ نہیں ہو پایا. اگرچہ اس میں بہت ساری انوویشنز ہیں، بہت ساری تبدیلیاں ہیں، لیکن سٹل ایک ان پریزنس فیس ٹو فیس 1 to 1 جو فیڈ بیک مل سکتا ہے وہ آن لائن سسٹم کے اندر سٹل جو ہے وہ لیک کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو فزیکل کلاس روم کے اندر جس کو کچھ لوگ آرگومنٹ میں شاید کہتے ہیں کہ سلیوری سکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو امپلائی بننا سکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً تو یہ ہے کہ آرگنائز ہونا اور ڈسپلنڈ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. اور آن لائن لرننگ کے اندر آرگنائز رہنا اور ڈسپلنڈ رہنا یہ بہت بڑا چیلنج رہتا ہے. اسی طریقے سے جو میں نے شروع میں آپ لوگوں سے ویڈیو کا ذکر کیا کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے خلاف دلیل دے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ 200 سال پہلے دنیا کی 88% پیپل جو ہیں وہ الٹریٹ تھے. آج 88%، آلموسٹ 88% پیپلز لٹریٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کلاس روم کے انوائرمنٹ نے چینج کیا ہے، جس نے 200 سالوں کے اندر وہ ریولوشن لایا ہے. ہیومن فیسلٹی کی وہ انوینشنز کریٹ کیے ہیں کہ جس کی نظیر پہلے کسی سویلائزیشن میں نہیں ملتی ہے. تو یہ وہ پروز بھی ہیں، یہ وہ پازیٹیو چیزیں ہیں فزیکل ایجوکیشن کی کہ جو آپ کو آن لائن میں نہیں مل سکتی. تو کرنا یہ ہے، چینج یہ ہے کہ ہمارے روایتی ایجوکیشن سسٹم کو پروڈکٹیو ہونے کے لیے، ایفیشینٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو کاپ اپ کرنا پڑے گا آن لائن ایجوکیشن کے ساتھ، آن لائن سکلز کے ساتھ. اور جو بندہ اپنی کسی بھی پروفیشنل فیلڈ کے اندر ڈگری کر رہا ہے، وہ اس ڈگری کے ساتھ ساتھ آن لائن سکلز کو بھی امپروو کرے، ان کو سیکھے جو اس کی پروفیشنل فیلڈ میں ہیلپ فل ہوں گی. اور اسی کے ساتھ ایک اور دعویٰ جو آن لائن سسٹم نے ختم کیا، جس رویے کو ختم کیا، وہ ایک سوچ تھی کہ جو شخص ڈگری حاصل نہیں کر سکا وہ سکسیسفل کیریئر نہیں بنا سکتا.
تو آن لائن لرننگ نے اس امپیکٹ کو ختم کیا ہے کہ ڈگری حاصل کیے بغیر بھی اگر آپ سکلز حاصل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کر لیتے ہیں، تو آپ کے کیپیبل ہیں دنیا کے اندر اچھا کیریئر بنانے کے، سکسیسفل ہونے کے، سیلف امپرووائزیشن کے۔ تو دونوں چیزیں اگر ساتھ ساتھ چلیں، اور یہی جو ہے وہ میٹا کی ریسرچ کہہ رہی ہے، بلینڈڈ لرننگ جو ہے وہی سیف اینڈ پازیٹیو اور افیکٹو طریقہ ہے فردر لرننگ کا۔ صرف آن لائن لرننگ آپ کو پورا پاتھ وے نہیں کر سکتی۔ آن لائن لرننگ کا ایک اور بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ جب آپ آن لائن جائیں گے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا ٹیچر اتھینٹیکیٹ ہے، کون سا انسٹیٹیوٹ اتھینٹیکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اتھینٹیسٹی ہے۔ تو اس چیز کو ویریفائی کرنے کے اندر آپ کا ہو سکتا ہے کہ بہت سارا وقت ضائع ہو جائے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ابھی بھی موجود ہیں جو ممکن ہے مستقبل کے اندر ختم کیے جا سکیں، لیکن بہت سارے فیکٹرز ہیں جو شاید آن لائن سسٹم ان کا متبادل نہیں دے سکے گا۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز کا تذکرہ کرتا چلوں کہ جو ایج گروپ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ کم از کم 6 سال تک بچے کو جو ہے وہ کلاس روم اور آن لائن کسی بھی طریقے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے فزیکل گروتھ کی۔ تو اس کو ایک ایسا ریلیونٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے جس کے اندر وہ کھیلتا کودتا رہے، اس کی ہڈیوں کی گروتھ بڑھے، مٹی سے اس کا تعلق بنے، وہ کھیلے۔ اگر آپ کسی ادارے میں داخل کرا رہے ہیں تو میک شیور کریں وہاں پہ گراؤنڈ ہو، وہاں پہ کچھ فن اور سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوں جو 3 سے 6 سال کے بچے کے لیے ضروری ہیں، اور اس کو اس وقت میں ماں اور باپ کا تعلق بھی اتنا ہی چاہیے تاکہ وہ جو خصوصیات ماں اور باپ میں ہیں وہ بچے کے اندر بھی پنپ سکے۔ اور اس کے بعد اس کو ایک کلاس روم، کیوں 6 سال کے بچے کو اپنی صحیح اور غلط کے بارے میں نہیں پتا، تو اس کو کلاس روم اور فزیکل پریزنس، اچھے ٹیچرز کی موجودگی کی ضرورت ہے جو اس کو صحیح اور غلط میں فرق بتا سکیں۔ اور پھر جب وہ 12 سے 15 سال کے درمیان جانے لگے تو اس کو جو ہے وہ آن لائن اسائنمنٹس دی جائیں، اس کو اسٹڈی کے لیے مٹیریل پرووائڈ کیا جائے جو آن لائن ریسرچز پر مشتمل ہو، ویڈیوز اس پہ مشتمل ہو، اور اس طرح کے اسائنمنٹس ہوں اور کچھ پریکٹیکل چیزیں تاکہ اس کا ریلیونٹ فیلڈ کے اندر انٹرسٹ بن سکے۔ پھر اسی کے ساتھ اگر وہ 15 سال کے بعد کراس کر رہے ہیں تو کمپلیٹ کورسز کی صورت میں اس کی سکلز کی جائیں، میکرو لرننگ کی جائے، اور ای لرننگ کے حوالے سے اس کی سکلز کو امپروو کیا جائے تاکہ اپنی وہ ریلیونٹ فیلڈ کے اندر پروپیگیٹ کر سکے۔ یہ ایج وائز اس کی گروتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فزیکل ایجوکیشن نہیں مٹ رہی، نہ وہ ختم ہو رہی ہے، نہ کہیں جا رہی ہے، اس کی موجودگی اتنی ہی ضروری ہے جتنی آن لائن لرننگ نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹس خود بھی آن لائن کورسز کے ساتھ کولیب کر کے، اور آن لائن کورسز کرانے والے، آن لائن سکلز سکھانے والے فزیکل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کولیب کر کے اپنے اپنے گیپس کو فل کر کے فردر آگے بڑھیں گے تو یہ ہیومینٹی، یہ کنٹری اور یہ اوور آل خطہ جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو اور ایفیشینٹ انوائرمنٹ بن سکے گا۔ ایک چیز جو بہت زیادہ نیسیسری ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا سجیشن ہے، کس پوائنٹ سے آپ کا اختلاف ہے، کس پوائنٹ پہ آپ اتفاق رکھتے ہیں، اور کیا ایسی سجیشن ہے جو ایجوکیشن سے متعلق کوئی بھی شخص، چاہے وہ چھوٹے سطح پہ وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ پرائیویٹ اسکول میں ہو یا وہ یونیورسٹی کے اندر ہو، وہ آپ کی دی گئی سجیشن کے اوپر عمل کرے، اس میں سے ہیلپ فل لے۔ تو آپ لوگ اپنی کمنٹس لازمی کریے گا، اپنی سجیشن لازمی دیجیے گا، اپنا اختلاف اور اتفاق رائے لازمی رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔